سفر لکھ دے، مکے میں مدینے میں میری شام و سحر لکھ دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم صلح حدیبیہ کے مقام پر آئے ہوئے ہیں اپنے گروپ کے ساتھ، تو انشاءاللہ آج ہم یہاں کے جتنے بھی تاریخی اور سیرت کے واقعات ہیں ان کا انشاءاللہ احاطہ کریں گے۔ تو صلح حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں کی ایک عظیم صلح ہوئی تھی، اور جس کے اسباب یوں تھے کہ سن 6 ہجری کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں دیکھا کہ آپ احرام کی حالت میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ اور بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ یہ خواب دیکھ کر آپ نے صحابہ کرام کو جب بیان کیا تو سب کو 6 سال گزر چکے تھے مکے کو چھوڑے ہوئے، تو سب کو مکے کی بہت زیادہ یاد آنے لگی۔ تو آپ نے فیصلہ کیا، مشورہ کیا، اور آپ نے عمرہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے روانگی کا فیصلہ کیا۔ جب آپ نے فیصلہ کیا روانگی کا، تو آپ نے اپنے ساتھ جو دوسرے قبائل راستے میں آتے تھے ان کو بھی پیغام بھیجا اور ان کو کہا کہ آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ تو بہت ساروں نے ارادہ تو ظاہر کیا لیکن وہ آئے نہیں اور پیچھے رہ گئے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں بھی کیا۔ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُنَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا، بار بار آ کر آپ سے وہ معافی مانگنے لگے کہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں ہمارے مالوں کی وجہ سے، گھر والوں کی وجہ سے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً کوئی 1400 لوگوں کے ساتھ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، ذوالحلیفہ پہنچے۔ ذوالحلیفہ میں آپ نے احرام باندھا، پھر ذوالحلیفہ سے آپ راستے میں اپنے ساتھ سفر کے ضروریات کے علاوہ اور معمولی سے اسلحے کے علاوہ جنگی اسلحہ کوئی آپ نے اپنے ساتھ نہیں رکھا ہوا تھا۔ تو آپ وہاں سے نکلے اور سیدھا چلتے چلتے مکہ مکرمہ کے قریب ایک جگہ آتی ہے، مکے سے پہلے عسفان جاتے ہوئے انشاءاللہ مدینے میں ہم آپ کو دکھائیں گے راستے میں۔ تو عسفان پہنچے تو پتہ چلا کہ یہاں پر جب آپ عسفان پہنچے تو معلوم ہوا کہ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں یہ خبر پھیل چکی ہے کہ آپ جنگ کے لیے آ رہے ہیں، اور انہوں نے بہت زیادہ آپ کی جنگ کے لیے ایک لشکر تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو اس جگہ پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے تو اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، ان کو بھیجا کہ جا کر مسلمانوں کو روکا جائے۔ تو حضرت خالد بن ولید ابھی عسفان نہیں پہنچے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عسفان ہی سے راستہ تبدیل کر کر سیدھا حدیبیہ کے مقام پر آپ آ گئے۔ حدیبیہ کے مقام پر ایک کنواں تھا، اس جگہ پر اس کنویں والی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پڑاؤ ڈالا۔ سب سے پہلا کام یہ کیا کہ آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آ رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے ایک اور آدمی کو بھیجا تھا جس کو واپس کر دیا قریش نے، پھر حضرت عثمان کو بھیجا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے کہ حضرت عثمان ایسی شخصیت ہیں جس کے اہل و عیال، گھر والے اور رشتہ دار کنبہ مکہ مکرمہ میں ہیں، تو انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ انہیں جا کر کہنا اِنَّا لَمْ نَأْتِ لِلْقِتَالِ، ہم قتل و قتال کے لیے یہاں نہیں آئے ہیں، وَإِنَّمَا جِئْنَا عِمَارًا، بلکہ ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں۔ انہیں اسلام کی دعوت دینا اور جو لوگ وہاں پر مسلمان رہتے ہیں مکے میں ان لوگوں کو فتح کی خوشخبری بھی سنانا، اور یہ بات کر کر واپس آ جانا۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے، سب کو جب دعوت دی، بتایا، تو انہوں نے کہا یہ باتیں ہمیں پتہ ہے لیکن آپ واپس چلے جاؤ، اور جا کر جو ہے نا اگر تم، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کہا، اجازت دی، اگر تم یہاں پر طواف کرنا چاہتے ہو تو طواف کر لو اور پھر طواف کر کے یہاں سے چلے جاؤ۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا انکار کر دیا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں طواف نہیں کر لیتے میں اس سے پہلے طواف کیوں کروں۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار مکہ نے، مشرکین نے اور قریشیوں نے روک لیا تھا، چونکہ انہیں زیادہ دیر ہو گئی تھی تو یہ خبر پھیل گئی مسلمانوں میں کہ یہاں پر خبر پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ بس یہ خبر کیا تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کی جیسی پھیلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام کو جمع کیا، اور سب کو جمع کرنے کے بعد آپ نے ان سب سے کہا کہ آپ جاؤ اور یہاں پر جو ہے نا میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیے بغیر اور میدان سے بھاگیں گے نہیں باوجود قلت کے۔ تو اللہ تعالیٰ کو، اور آپ نے سب کا ہاتھ بھی رکھا، اور آخر میں اپنا دوسرا ہاتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر رکھا۔ تو اس وقت جب سب نے بیعت کی،
ایک آدمی کے علاوہ تقریباً سبھی نے بیعت کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت اتاری اور اس بات کی تعریف کی قرآن مجید میں، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے ان مسلمانوں سے جو آپ پر بیعت کر رہے ہیں۔ اس لیے اس بیعت کی بڑی فضیلت ہے مسلمانوں کی، اور کیونکہ اللہ نے تعریفی کلمات بیان کیے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی واپس آ گئے، اور ساتھ ساتھ کفار مکہ نے صلح کے لیے ایک شخص کو بھیجا جو طائف اور مکہ میں بڑی سرداری کا مقام رکھتا تھا، جس کا نام تو عروہ بن مسعود الثقفی۔ یہ عروہ بن مسعود الثقفی آئے اور آپ کو کہا، آپ کا پیغام سنا، اور آپ سے باتیں سننے کے بعد جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر دوبارہ کفار مکہ کے پاس، قریشیوں کے پاس گئے۔ یہ جو عروہ بن مسعود الثقفی ہے، جب یہ واپس گیا تو اس نے جا کر وہاں پر ایک چھوٹی سی ایک خطبہ دیا، ایک معمولی سا، اور کہا کہ واللہ انی وفدت علی الملوک کسری وقیصر والنجاشی واللہ ما رأیت ملکا يعظمہ اصحابہ کما يعظم اصحاب محمد محمدا واللہ من تخم نخامة الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بها وجهه وجلده وإذا أمر ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم وما يحدون إلى النظر تعظيما له ثم قال وقال وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوا۔ اے لوگو، واللہ میں ملک کسریٰ، ملک قیصر، نجاشی، سب لوگوں کے پاس گیا ہوں، لیکن اللہ کی قسم میں نے ان کے ساتھیوں کو ایسا نہیں پایا جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد کے ساتھی آپ پر جان فدا کرنے کے لیے آپ کی تعظیم کرتے ہیں۔ پھر ایک دو مثالوں سے بھی بات کو سمجھایا کہ اگر آپ کے ناک سے کوئی رینٹھ نکل آئے یا آپ کے منہ سے لعاب نکل آئے تو لوگ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں صحابہ کرام، اور اگر آپ اپنے چہرے کو مل کر چہرے کو دھو کر مل دیں تو وہ اسے اکٹھا کر لیں، یعنی اپنے آپ نے جسم پر لگانا شروع کر دیں، اور اگر وہ انہیں حکم دے تو ایک دوسرے سے بڑھ کر حکم کی تعمیل کرنے لگ جائیں، اور اگر آپ وضو کریں تو وضو کا پانی لینے کے لیے ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تیار ہو جائیں، یعنی رش لگا لیں اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کریں تو سب خاموش ہو جائیں، اور سب آپ کے نظریں نہیں ملا سکتے آپ سے تعظیم کے مارے۔ یہ اتنے زبردست کلمات تھے۔ پھر آخر میں حضرت یہ سعد، یہ جو عروہ بن مسعود الثقفی ہے، اس نے کہا کہ انہوں نے آپ کے پاس صلح کی پیشکش کی ہے، لہذا تم صلح کو قبول کر لو۔ بس یہ بات سنتے ہی قریشیوں نے بھی اس پر اپنی نجات سمجھی کہ ہم جلدی سے صلح کے لیے ایک آدمی کو بھیجیں، تو انہوں نے سہیل بن عمر نامی ایک شخص کو بھیجا۔ جیسے ہی یہ سہیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور صلح کے لیے، تو آپ نے اس کو دور سے آتے ہوئے دیکھ کر اپنے ساتھیوں سے فرمایا، قد سہل اللہ لکم الامر، اللہ تعالیٰ نے تمہارے معاملے کو آسان کر دیا، کیونکہ سہیل آ رہا ہے، اور سہیل کا معنی ہے آسانی والا، تو چنانچہ اب یہ آ رہے ہیں تو انشاءاللہ معاملات آسانی والے ہوں گے۔ چنانچہ پھر ایک صلح ہوئی مسلمانوں کے درمیان، اور صلح کیا ہوئی؟ صلح یہ ہوئی کہ صلح میں یہ لکھا گیا کہ جو آپ کے دین پہ جانا چاہتا ہے آج کے بعد، وہ ابھی سے اپنے آپ کے دین میں چلا جائے، جو ہمارے دین پہ رہنا چاہتا ہے وہ ہمارے دین میں چلا جائے۔ دوسری صلح کی شق یہ تھی کہ 10 سال تک ہم ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے۔ تیسری صلح کی شق تھی کہ جو مسلمان آئے ہوئے ہیں ابھی عمرہ کرنے کے لیے واپس جائیں گے، اگلے سال پھر عمرے کے لیے، عمرۃ القضاء کے لیے آئیں گے۔ اور ایک شرط یہ تھی کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر کوئی حملہ آور نہیں ہوگا، اور ایک شک یہ تھی کہ مسلمان اگر کسی کو کوئی مسلمانوں کا بھاگا ہوا کوئی کافروں کے پاس آ جائے تو کافر اس کو واپس نہیں کریں گے، جبکہ اگر کافروں کا کوئی مسلمانوں کے پاس چلا جائے تو مسلمان اس کو واپس کریں گے۔ یہ ایسی شرائط تھی جو تقریباً مسلمانوں کے تو حق میں بظاہر نہیں تھی، لیکن کافروں کے حق میں تھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر آج وہ خون خرابے سے بچنے کے لیے جو بھی پیشکش کریں گے میں اسے قبول کر لوں گا۔ تو جب یہ صلح طے ہوئی تو آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بلایا اور کہا کہ یہ شرائط لکھ لیں۔ دیکھیے یہ بھی ایک سنت ہے، اگر کوئی صلح ہو جائے تو آپس میں لکھ لینا چاہیے۔ تو آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو کہا اکتب بسم اللہ الرحمن الرحیم، لکھو اللہ کے نام سے، بسم اللہ سے۔ تو حضرت وہ سہیل کہنے لگے
کہ رحمان کو تو ہم نہیں جانتے، البتہ ایسا لکھو جس طرح پہلا لکھے کرتے تھے بسمک اللہم۔ تو حضرت ابو طالب نے انکار کر دیا، حضرت علی بن ابی طالب نے انکار کر دیا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، جیسے یہ کہہ رہے ہیں ایسے ہی لکھو۔ پھر آگے لکھا گیا آخر میں کہ یوں آپ نے فرمایا یہ لکھو ھذا ما قاض علیہ محمد رسول اللہ، یہ وہ فیصلہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح طے کی ہے۔ اس پر سہیل کہنے لگا اگر ہم آپ کو رسول اللہ جانتے تو پھر جھگڑا ہی کس بات کا تھا؟ تو آپ نے فرمایا بلکہ یوں لکھو کہ محمد بن عبداللہ کے ساتھ ہماری یہ صلح طے ہوئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، اگرچہ تم مجھے وَإِن كَذَّبْتُمُونِی، تم مجھے جھٹلاؤ، چلو تمہاری یہ بات مان لیتے ہیں، اکتب محمد بن عبداللہ۔ یہ باتیں ہوئی صلح کی، اور صلح کے بعد مختصر یہ ہوا کہ اس صلح کے بعد بظاہر دیکھنے میں تو مسلمانوں کو پریشانیاں تھی، لیکن یہ شرائط مسلمانوں کے حق میں نہیں تھی، لیکن بہت ساری بعد میں چیزیں ثابت ہوئی کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بعد میں مسلمانوں کے حق میں بہتر ہوئی ہیں، جس کا ذکر میں آخر میں کروں گا۔ صلح ہونے کے بعد کچھ واقعات ایسے ہوئے جو اسی صلح حدیبیہ کے درمیان واقعات ہوئے ہیں، جس میں ایک واقعہ تو یہ ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صلح حدیبیہ کی واقع لکھ لیے تو آپ نے مسلمانوں میں خطبہ دینے کے بعد آپ نے انہیں کہا کہ جاؤ تم لوگ اب اپنے اپنے قربانیاں ذبح کر دو، اور آپ اپنا احرام، اپنے بال مڈا کر اپنے احرام کھول دو۔ آپ نے 1 مرتبہ کہا، 2 مرتبہ کہا، 3 مرتبہ کہا، لیکن تینوں مرتبہ لوگوں نے آپ کی بات کو پریشانی اور آزمائش کی وجہ سے آپ نے اپنی بات دیکھ نہیں رہے، تو آپ فوراً ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور انہیں جا کر کہا کہ یہ لوگ کیا ہو گیا ہے کہ یہ لوگ میری بات کو دیکھ نہیں رہے، توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ تو آپ نے فوراً حضرت ام سلمہ کو جیسی مشورے کے لیے کہا، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ ایسا کریں، آپ چلے جائیں، جا کر اپنی قربانی کو ذبح کریں اور اپنے بال منڈانے والے کو بلائیں اور اپنا حلق کرا لیں۔ یہ جیسے ہی آپ کو دیکھیں گے فوراً آپ کے ساتھ، آپ کے پیچھے وہ کام کرنے لگ جائیں گے جو آپ کرتے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، آپ جیسے ہی گئے تو صحابہ اکرام نے جیسے ہی دیکھا کہ آپ نے اپنی قربانی ذبح کر لی ہے، سب اٹھے اپنی اپنی قربانی، بلکہ ایک دوسرے پر رش کر کے ایک سے پہلے ایک بڑھ کے قربانی کرنا شروع کر دی ہے۔ ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ پریشان ہوئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ جب ہم حق پر ہیں تو پھر ہم کیوں یہاں پر یہ کر رہے ہیں؟ تو اسے جواب دیا گیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں، اگر آپ نے یہاں پر یہ کیا تو ہو سکتا ہے بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں، اصل اللہ کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں ہمارے حق میں نہیں ہے، لیکن وہ شاید ہمارے حق میں اور ہمارے لیے بہتر ہوں۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے سے حلال ہو کر واپس چلے گئے۔ واپس جانے کے بعد اس صلح کے نتیجے میں بہت سارے کام ہوئے۔ ایک تو اس صلح کے نتیجے میں فتح مکہ کے اسباب پیدا ہوئے، دوسرا کچھ عرصے تک جنگیں رک گئی جس سے مسلمانوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیرہ عرب سے باہر جنگ موتا کرنے کا موقع ملا۔ اس کے بعد جو ہے نا آگے قیصر اور کسریٰ کو خطوط بھیجنے کا موقع ملا اور آپ نے مسلمانوں کو بھیجا۔ اسی طرح مسلمانوں نے اس دوران خوب جہاد کی تیاری کی، اسی طرح یہ صلح دراصل پیش خیمہ تھی فتح مکہ کے لیے، اور اس سے مسلمانوں کی اور ایک بڑی اہم بات یہ تھی کہ اب تک کفار مکہ، مشرکین مکہ مسلمانوں کی ایک حکومت کو، مسلمانوں کے قوت کو تسلیم نہیں کر رہے تھے، لیکن جب یہ صلح ہوئی تو انہوں نے گویا کہ اپنی عملی طور پر تسلیم کر لیا کہ مسلمان بھی ایک طاقت ہیں، قوت ہیں۔ پھر یہ صلح ٹوٹی اس طرح کہ اس صلح کے نتیجے میں خزاع جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد یعنی اس دین اسلام میں داخل ہو گئے تھے، اور ایک قبیلہ تھا بنی بکر جو مکے کے قریب ہی تھا، راستے کا تھا، تو وہ قریشیوں کے دین پر داخل ہو گیا تھا۔ تو اور ان دونوں قبیلوں کے درمیان بہت زیادہ جھگڑے تھے۔
آپس میں جھگڑے رہتے تھے، تو اس صلح کے نتیجے میں ان کے جھگڑے ختم ہو گئے اور وہ جھگڑے آپس میں جھگڑے موجود رہے، وہ جو موجود جھگڑے تھے وہ جھگڑے ختم ہو گئے۔ تو جب بعد میں سن 8 ہجری کے اندر، یعنی تقریباً صلح کے 2 سال بعد، یہ بنو بکر نے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ اس بنو خزاعہ پر حملہ کرنے میں کفار مکہ نے بنو بکر کا ساتھ دیا اور خوب اسلحہ پیش کیا۔ تو جب یہ بات ہوئی تو عمرو بن سالم الخزاعی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا اور مدد مانگی کہ دیکھیں عہد توڑ دیا گیا ہے، تو آپ نے فرمایا تیری مدد کی جائے گی، اور آپ نے ایک لشکر فوراً یہی بات سن کر ابو سفیان نے بھی دوبارہ صلح کرانے کے لیے اور صلح کو تجدید صلح کے لیے ایک وفد بھیجا، مگر آپ نے اس وفد کو واپس بھیج دیا اور یہ کہہ دیا کہ اب صلح ٹوٹ گئی ہے، اب مکہ مکرمہ کی فتح سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس طرح مکہ مکرمہ کی فتح کے اسباب پیدا ہوئے۔ تو یہ جو صلح تھی یہ بڑی ایک تاریخی صلح تھی، جس میں بہت سارے واقعات میں سے ایک تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ہاتھوں پر بیعت کی گئی ہے۔ اس بیعت کا ذکر اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، اور یہیں پر اللہ نے بشارت بھی دی ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ یہ جو مسجد ابھی آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ مسجد بعد میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ، یہاں پر ایک درخت تھا جس درخت کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاٹ دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ آ کر اس کو پوجنا شروع کر دیتے تھے، اس سے منت مانگنا شروع کر دیتے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس درخت کو کاٹ دیا جائے۔ پھر اس جگہ پر یہ مسجد بنائی گئی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں۔ آج یہ جدید مسجد قائم ہو گئی ہے یہاں سے، چونکہ یہ حرم کے حدود سے باہر ہے، اور جو یہاں جو کنواں ہے وہ بھی یہاں پر ایک آگے ایک گودام ہے، اس گودام کے اندر وہ کنواں موجود ہے، جس کی تصویریں ہم انشاءاللہ شیئر کر دیں گے۔ تو وہ کنواں بھی موجود ہے، درخت موجود نہیں ہے، یہ مسجد کی جگہ اور اس کے آثار بھی موجود ہیں۔ اس جگہ پر یہ تاریخی واقعات ہوئے تھے۔ ھذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔